السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ حکومت کی جانب سے JUIFA کو ڈیپٹی چیئرمین شپ آفر کی گئی ہے سینٹ کی، اور یہ سب کچھ ہوا کہ جب کوریڈور میں صادق سنجرانی، پرویز خٹک اور غفور حیدری جا رہے تھے، اس موقع پہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ ہم آفر کر رہے ہیں غفور حیدری صاحب کو۔ بہرحال ان کا ایک رد عمل بھی آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے متعلق بات کریں گے۔ PDM کی جانب سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ 26 مارچ سے اس کا آغاز ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین کے امیدوار، ڈیپٹی چیئرمین شپ JUI، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نون لیگ کے ہوں گے۔ نظامی صاحب، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا بطور سینیٹر، اس کو مسترد یا اس کو رکوانے کے لیے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی الیکشن کمیشن میں، جس کی آج سماعت ہوئی، یہ ارلی ہیئرنگ ہوئی، اور اس استدعا کو، حکومت کی جو استدعا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس موقع پہ کہا کہ جو ویڈیو کا معاملہ ہے اس میں نہ پیسوں کا ذکر ہے نہ ہی ٹکٹ دینے کا۔ یہ الیکشن کمیشن کے جو وہاں ممبران تھے ان کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ تو اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اور جو حکومت چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح بطور امیدوار چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو روکا جائے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں جا کے ناکامی ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ تو ایک طرف تو یہ بات بھی نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیسے کی بات نہیں ہوئی، ٹکٹ کی بات نہیں ہوئی۔ تو اس صورتحال میں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں، یہ خاص طور پر جو پنجاب کے ممبر ہیں وہ خاصا بولیں، یہ دونوں ہی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کہ رشوت آفر کرنے والا۔ اب آفر کرنے والے کا تو نام نہیں ہے اس میں، انہوں نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ یہ نام ہے اور وہ اپنا بیان دیں تو پھر بات آگے چلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر حکومت کا خیال تھا کہ اس کو آج بڑا اس کے لانگ ٹرم ہونے تھے امپیکٹ، کہ اگر الیکشن کمیشن کا عدم قرار دے دیتی تو پھر یوسف گیلانی صاحب جو وہ سینیٹر نہ رہتے، اور پھر چیئرمین کا بھی جو ووٹ ہے وہ بھی نہ، ان کے نام چیئرمین کا امیدوار بھی نہ ہوتے، تو اس سے بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ جی اچھا نظامی صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی جب PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ویڈیو کے معاملے پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا، تو اس وقت جو ممبر پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ نوٹس نہیں لیا، ہم نے تو پریس ریلیز جاری کی تھی۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو سیاسی مقاصد کو لے کے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایگزیجریٹ ہو کے بھی سامنے آتی رہیں۔ اس پہ ذرا ان ڈیٹیل بات کریں گے نظامی صاحب۔ جو ایک اور خبر سامنے آئی کہ حکومت کی جانب سے JUI کو ڈیپٹی چیئرمین شپ آفر کی گئی، پرویز خٹک صاحب نے کہا، تو یہ کیا اب ندی کے دو کنارے باہم ملنے جا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب حکمراں جماعت نے پالیسی بدلی ہے اور اپوزیشن کو ساتھ ملانے کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ پالیسی بدلی ہے۔ اگر اس سے پہلے پنجاب میں بھی ایک قسم کی بہت بڑی سیٹلمنٹ ہوئی پنجاب میں، چودھری پرویز علی نے کرائی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ ہو گیا، اس کے بعد لڑائی میں اضافہ ہی ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ مکہ ہے، اور وہ غفور حیدری صاحب کو تو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی باضابطہ آفر بھی نہیں ہوئی، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ وہ تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کی جو پارٹی ہے، تو ان کی طرف سے ان کو نامینیٹ کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ نظامی صاحب، سیاست میں کچھ حرف آخر تو نہیں ہوتا، لیکن جس طرح کے القابات سے بالخصوص دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ ایک دوسرے کو نوازتی رہی ہے، اتنے تناؤ میں آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ اچنبھا ہو جائے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PDM کو ایک طرح سے اثر انداز، یا PDM کو اس میں تفریق ڈالنے کی ایک کوشش ہے، یہ صرف بیان کی حد تک ہے؟ یہ تفریق میرا نہیں خیال کہ پڑ سکتی اتنی آسانی سے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے ہی جو دوسری طرف اپوزیشن نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ JUI سے ہوں گے جو ڈپٹی چیئرمین ہوں گے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN سے ہوں گے۔ تو حکومت کے اور اپوزیشن کے
فیصلے میں تو فرق نہیں ہے، لیکن اب یہ ضرور ہوگا کہ عبدالغفور حیدری جو ہے وہ نیچرلی امیدواروں کے شاید پہلے بھی نیچرلی ان کا یہ حق بنتا تھا میرے خیال سے. جی اچھا نظامی صاحب، یہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کے اب پھر سے وہ ایک بحث چڑھی ہے. اب مریم صاحبہ سے ایک بیان جو ہے وہ منسوب ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ اس کو کروایا جائے. تو یہ خفیہ بیلٹنگ، اوپن بیلٹنگ، یہ اپنی منشا کے مطابق اپوزیشن یا حکمراں جماعت جو ہے وہ اس کا پرچار کرتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ سارے ہی جا کے اس کے بعد ایکسپوز ہو رہے ہیں جب سے سپریم کورٹ کی رائے آ گئی ہے کہ بیلٹ اوپن ہو یا خفیہ ہو، اور اپنے اپنے مقصد کے لیے یہ سب سارا پرچار تھا، سارا رولا تھا کہ ہمارے سیاسی مقاصد حاصل ہوں، اس کے لیے کبھی اوپن کبھی خفیہ؟ جی ہاں، یقیناً یہ ایسا ہی ہے، اور یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگوں پر اعتماد دی ہے. اور آج اس کی بھی بات کو شروع کی، جو 16 لوگ ہیں ان کے نام بھی دیے جائیں اس کے اندر الیکشن کمیشن میں. تو اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا تلک جانا دوسری طرف کسی بھی وجہ سے خاصا تشویشناک ہونا چاہیے پارٹی کے سربراہ کے لیے. اور دوسرے، آج آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا تو آج بھی عمران خان صاحب نے خوب رگڑا لگایا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے بہت سرایت کر گئی ہے، سیاست میں خاص طور پہ. اور زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ کک بیکس لے کے پیسے باہر بھیجتے ہیں، پر انہیں پیسے سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور کرپشن جو ہے اس کا منبع ہے یہ. اب یہ اس کے ساتھ انہوں نے قوم کو بھی کہا کہ قوم جو ہے وہ انصاف کی نہیں کر پاتی، تو اس سے بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے انصاف نہیں کر سکتی، وہ اس میں ایک سوال جو ہے وہ جی آتا ہے. جی اب اس سے مراد یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری قوم ہی کرپٹ ہے. اگر ان کا یہ خیال ہے تو پھر تو معاملات بہت ہی خراب ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کرپٹ سمجھتا ہے، قوم کو ایک اپوزیشن کے لیڈر کو تو سمجھتا ہی ہے، اور قوم کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو. اگرچہ ان کی بات اس حد تک غلط بھی نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ جب معاشرے میں سرایت کر جائے تو اس سے ویلیوز جو ہیں وہ گر جاتی ہیں. لیکن اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ آیا اتنی خراب ہے یا سبھی لوگ کرپٹ ہیں؟ تو یہ ذرا عمران خان صاحب سے اتفاق کرنا مشکل ہوگا ذرا. جی نظامی صاحب، آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے پیسے کی بات کی، ذرا سیاسی چیزیں اپارٹ، جو عبدالقادر صاحب بطور آزاد سینیٹر منتخب ہوئے اور آج وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پہلے پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا، پھر رولا پڑا، ٹکٹ واپس لیا، پھر وہ آزاد سینیٹر منتخب ہو کر آئے ہیں اب پی ٹی آئی میں. کیا مطلب آپ کی کتنی؟ جی وہ بھی بہت مالدار آدمی ہیں، مال ہے ان کے پاس. اب مجھے بتائیے کہ اس میں کون سے ایتھکس ہیں کہ ایک بندے کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، اس کو پھر اب جو جیت جاتا ہے تو شامل کر لیتے ہیں. اب اس میں کون سا انصاف ہے اور اخلاقیات کو مد نظر رکھا گیا؟ اسی طرح فیصل واڈا صاحب کا کیس نے آج وہ سندھ ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے نہیں دیا اگینسٹ الیکشن کمیشن. اب بتائیے کہ وہ رنگے ہاتھوں ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ ڈیول سٹیزن ہے. اور بات از خرابی ہے، بسیار جب الیکٹ ہو گئے تو جب اس شکایت کی گئی تو انہوں نے چھوڑ دی. اس پہ ان کی اس سے پہلے کہ سیٹ جاتی انہیں خود ہی انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کو سینٹ کی سیٹ دی جائے گی. اب وہ کون سی ایسی نابائے روزگار شخصیت ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی انتہائی ایک مالدار آدمی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تو خان صاحب کو خود بھی دیکھنی پڑے گی کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو ایڈوائزر ہیں رکھے ہوئے جو ان کو ارد گرد ہیں، کون سا غریب آدمی سب اے ٹی ایمز ہی ہیں.
جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ بھی بات کریں گے جو کچھ لوگوں کو جو سینیٹر منتخب ہوئے ان کی کیا عوامی خدمات ہیں جس کے عوض جو فاضل ممبران ہیں قومی یا صوبائی اسمبلیوں کے انہوں نے ان کو سینیٹر منتخب کیا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ عوامی خدمات کیا ہیں صاحب کی، عبدالقادر صاحب کی؟ یا واؤڈا صاحب تو چلیں منسٹر رہے ہیں، ایک پبلک آفس انہوں نے ہولڈ کیا ہے، ان کی تو کوئی نہ کوئی ہوگا سلسلہ، کوئی کارکردگی. اور یہ سسٹم آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بدل پائیں گے خان صاحب جو وہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی شروعات نہیں ہوئی جس کا مقصد نظام کی تبدیلی ہو. صرف یہ ہے کہ کال و فعل میں تضاد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اب کچھ بہت زیادہ یہ نہیں. مورالٹی پہ لیکچر تو روز ہی ملتے ہیں قوم کو، اور عمل وہی ہے، ٹیم وہی اسی قسم کی ہے، بلکہ زیادہ جواب دہی کوئی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہے. تو باقی رہا جمہوری آزادیاں، جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں آنا ہی وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی. اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی کے لیے بات بہت ہے لیکن عملی طور پہ کوئی نہیں ہے. پھر آزادی لے آزادی صحافت جو ہے اس کا بھی بڑا ورد کیا جاتا ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ڈفرینس ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے ان کا. اچھا نظامی صاحب، ذرا پرٹیکولرلی یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق جو درخواست دی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے اس پہ بات کر لیتے ہیں. کچھ ایم این ایز کا یہ کہنا ہے جو ویڈیوز میں تھے، وہ کہہ رہے جی ہم نے سٹنگ آپریشن کیا اور اس کو ہماری قیادت کی جانب سے سراہا گیا، اور یہ سٹنگ آپریشن کیا. پھر اس کے بعد علی حیدر گیلانی صاحب کی جانب سے یہ اعتراف آ گیا اور انہوں نے کہا جی اس ویڈیو میں ہی ہوں اور میں بتا رہا ہوں اور یہ میرے دوست ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ سٹنگ آپریشن کرنے کے لیے جو انٹرسٹ تھا وہ کیا تھا، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹنگ آپریشن قانونی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی اس کو عدالت میں پیش کر کے اپنے جو چاہ رہی ہے وہ حاصل کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے جنہوں نے یہ کیا وہ اگر سٹنگ آپریشن تھا تو جتنی گیلانی صاحب کی اپروچ بچگانہ تھی اس سے زیادہ سٹنگ آپریشن کرنے والوں کی بھی تھی. سٹنگ آپریشن کے تقاضے جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑی اس کے لیے بھی کہ اس کا لاء کی اور باقی معاملات کی خبر ہونی چاہیے، ادراک ہونا چاہیے. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ویڈیو میں آنے کے ساتھ ساتھ اس سٹنگ آپریشن میں وہ خود بھی پھنس جائیں گے، اور اب ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کا بھی انہوں نے عدالت نے کہا ان کو بھی پیش کریں آپ. جی ہاں، وہ نظامی صاحب آج انہوں نے کہا کہ آپ ان کو فریق بنائیں. جی جی اچھا نظامی صاحب، یہ آپ آپریشن جو ہے اس قسم کا، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ نے کہا کہ پھنس جائیں گے. پھنسنے کی جہاں تک بات کریں، وہ معاذ صاحبہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آگے کھائی ہے اور پیچھے، آگے گڑھا ہے اور پیچھے کھائی ہے اور حکومت اب پھنسنے والی ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، حال ہی میں سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب السلام علیکم. جی کیسے مزاج ہے؟ علی ظفر صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ منصب حاصل کرنے کی. اٹ از ویل ڈیزرو. مہربانی سر، تھینک یو. تھینک یو سر. سینٹ میں ایسے ہی آپ جیسے ہی لوگ ہونے چاہیے جو ویسے ادروائز الیکٹیبل نہ ہو تو ان کو سینٹ میں لا کے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا جاتا ہے. اور آپ کی حکومت نے بڑی جلدی کی ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. آج آپ الیکشن کمیشن میں یہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے غالباً. تو یہ بتائیے کہ یہ الیکشن کمیشن میں، تو یہ بتائیے کہ اس کا یہ کچھ آپ کیا ریلیف چاہتے تھے؟ اگر یوسف گیلانی کی چھٹی چاہتے تھے تو وہ تو نہیں ہوئی. پھر دیکھیں جی، ہمارا جو موقف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ
ڈسکا کا آپ کو کیس یاد ہوگا, NA-75 کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکشن 9 ایک ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس کے تحت انہوں نے اپنی جو جورسڈکشن تھی, جو طاقت تھی, جو پاور تھی, اس کو ایک طرح سے انہوں نے ایکسپینڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انکوائری کر سکتے ہیں ہر الیکشن میں. ہماری ایک ڈیوٹی ہے, ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے, اور یہ آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی انکوائری کر کے کسی بھی الیکشن جہاں ہم یہ دیکھیں, ہمیں کسی طرف سے بھی شہادت آئے اور ہم یہ دیکھیں, ہم یہ فیل کریں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے اور وہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوا, تو ہم اس الیکشن میں انکوائری کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں, کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں. تو وہی جورسڈکشن کے تحت یہ سیکشن 9 کی جو طاقت ہے, اسی کے استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کچھ MNAs نے, 3 MNAs میں, جس کیس میں پیش ہوا تھا آج, اور اپلیکیشن دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنی یہ طاقت استعمال کرتے ہوئے, ہم نے یہ ویڈیوز دکھائی ہیں, ہم آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے, آپ اس ایویڈنس کے اوپر تحقیقات کریں, اور تحقیقات کرنے کے بعد آپ اپنا جو انصاف کے مطابق, جو قانون کے مطابق آرڈر ہے, جس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا الیکشن جو ہوا ہے اس پرٹیکولر اسلام آباد کی سینٹ سیٹ کا, اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مواد ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں. تو یہ اس حد تک ہم نے اپلیکیشن دی ہے, اور اس کی آج سماعت ہوئی تھی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ساری جو کچھ ویڈیوز دیکھنے کا جو ٹائم تھا آج وہ دیکھی, کچھ رہ گئی ہیں جو کل دکھائیں گے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے, جو لوگ ویڈیو میں ہیں موجود MNAs, ان کو بھی آپ پارٹی بنائیں, تاکہ ہم, اگر ہم نے پروب کرنا ہے, اگر ہم نے دیکھنا ہے, انکوائری کرنی ہے, تو ہم ان کو بھی بلا کے سن سکیں. تو یہ ایک جو ہے پوزیشن ہے قانونی, اور اس کے اوپر پھر آگے کاروائی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں علی ظفر صاحب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جن لوگوں کو رقم کی آفر ہوئی یا جو لوگ ویڈیو میں ہیں, وہ ان کو الیکشن کمیشن کیا بطور فریق سنے گا یا بطور گواہ سنے گا؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں پیسوں کی آفر ہوئی, اور دوسرا آپ نے سیکشن 9 کا حوالہ دیا, تو الیکشن کمیشن ان کو بطور گواہ سن سکتا ہے یا بطور فریق بھی ان کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ جی, آپ کے سیکنڈ جو آپ کا سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی ہیں, اس کے مطابق تو وہ اس کو ایز اے فریق ان کو سننا چاہیں گے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کو رسپونڈنٹ بنائیں, یعنی کہ ان کو فریق بنائیں اس پارٹی کا. لیکن اگر کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے کہ اگر آپ ایز اے وٹنس ان کو بلا لیں, تب بھی الیکشن کمیشن سن سکتی ہے. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کتنے لوگ ہیں, یہ چیز کتنے لوگ ہیں ایگزیکٹلی جن کو آفر کیے گئے, اور کتنے لوگ ہیں جو ایکچولی انوالو ہیں اس معاملے میں, وہ تو تحقیقات جو ہیں سیکشن 9 کے تحت جب کمپلیٹ ہوں گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا سکے گا اپنی انکوائری رپورٹ میں. نظامی صاحب. جی ظفر صاحب, یہ PTI کچھ ارکان نے کہا ہے کہ یہ ان کے دوستوں نے کیا اور یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا. یہ سٹنگ آپریشن اس کو بنانے سے اس کی کچھ لیگل کانوٹیشن بدل نہیں جاتی. مثلاً یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جنہوں نے, اور جو کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے, کہ جو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہوتے ہیں, تو اس صورت میں تو یہ کیس تھوڑا سا انکمپلیٹ لگتا ہے. جی دیکھیں, یہ تو آئی تھنک آ گیا ہے ایویڈنس میں, اور جو یہی بیانیہ ہے کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا, اور جب ان کو آفر کیا گیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ آفر کر رہے ہیں, تو اس کو انہوں نے پھر اس آفر کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک طرح اس طرح سٹنگ نہیں ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا, انٹریپمنٹ نہیں ہے, لیکن اس طرح ضرور یہ ہے کہ وہ ان کو جب کہا گیا کہ آپ کوئی آفر لیں گے, تو انہوں نے پھر ان کو ریکارڈنگ کر لی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے, یہ ایک طرح سے انڈیکیٹ کرتا ہے یہ
اشارہ کرتا ہے یا ایک ڈائریکشن دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ سیکشن 9 کے تحت آپ کے پاس یہ پرائما فیشا یعنی آن دا فیس آف اٹ آپ کے پاس یہ ایک ایویڈنس آیا ہے جس میں یہ سارے مسائل ہیں اور اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل ہیں. کیا ہیں وہ اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ایک آپ کو پراپر انکوائری کرنی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ساری طاقت ہے کہ وہ کسی ایکسپرٹ کو بھی یا کسی ادارے کو بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کمپلیٹ کریں یا کوئی ایویڈنس اگر چاہتی ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اس میں آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ابھی انیشل سٹیجز کی انکوائری ہے. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو مواد ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کریں. میری نظر میں کافی ایویڈنس ہے, کافی شہادت ہے کہ وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں. آپ کے مطابق تو یہی ہے, ظاہر ہے کہ آپ حکومت کے وکیل بھی ہیں ایک قسم کے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ کچھ آپ کی حکومت کے ارکان نے بھی, مثلا شیخ رشید نے, یہ پرائم منسٹر کی اسٹریٹجی سے اور حکومت کی جنرلی جو حکمت عملی رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی پر سخت اٹیک کیا ہے حکومت کی طرف سے, اور پرائم منسٹر نے تو آج بھی کیا. تو یہ کس حد تک سود مند ہے یہ انٹیگریٹی؟ عموماً تو ہم نے تو دیکھا ماضی میں کہ الیکشن کمیشن پہ اپوزیشن جو ہے وہ برستی رہتی ہے اور کہ جی وہ ہمیں ریلیف نہیں دیا, حکومت کو ریلیف دیا, دے آر اے پارٹی ٹو ریگنگ. مطلب عمران خان تو خود بھی کہتے رہے یہ سابقہ الیکشن کمیشن کے خلاف. تو اس میں ایک باقاعدہ کوئی میتھڈ ہے, آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ جی دیکھیں, میری ایک اوپینین ہے ہر انسٹیٹیوشن کے بارے میں, اور وہ میرا خیال ہے ایک نظر بھی آ رہی ہے اب کہ ہر انسٹیٹیوشن جو آئین کے تحت بنی ہے یا کسی قانون کے تحت بنی ہے وہ آزاد ہے اور اس کو آزاد طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو یہاں تک تو میرا خیال ہے آپ جب حکومت تنقید کرنا شروع ہو جائے کسی انسٹیٹیوشن پہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہی ہے, اس کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں ہے, ورنہ تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہے. لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے میرا اس سے آگے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ایک انسٹیٹیوشن آزاد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی کارکردگی پہ, اس کے فیصلوں پہ, اس کے جو ایکشنز ہیں یا ان ایکشنز ہیں جو ایکشن نہیں لیا ان پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. میری نظر میں جو بھی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا ایکشن ہو, اس کے اوپر تنقید کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے ایک اقدام پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو قدم ہے یا آپ نے جو یہ کام نہیں کیا وہ غلط ہے. تو اس حد تک تنقید ہونی چاہیے, ہر انسٹیٹیوشن پہ ہونی چاہیے, اور اسی طرح میری نظر میں انسٹیٹیوشن مضبوط ہوتا ہے اور وہ بہتر کارکردگی اپنی کر سکتا ہے, جو غلطیاں ہیں وہ آگے جا کے اس کو درست کر سکتا ہے. تو تنقید کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں, آپ یہ نہیں کر سکتے یا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ انسٹیٹیوشن کو ایز این انسٹیٹیوشن اٹیک کریں کہ وہ انسٹیٹیوشن ہی بالکل کرپٹ ہے یا اس قسم کی بات کوئی کرنا, وہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہوگا. لیکن آپ جہاں تک ایکشن اور ان ایکشن پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کوئی اس کے ججمنٹ پہ یا آرڈر پہ تنقید کرتے ہیں, وہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بالکل ہونا چاہیے, اور ایک قوت برداشت ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن میں کہ وہ اپنی جو کرٹیسزم ہے اس کو پازیٹیولی لے. جی اچھا بیرسٹر صاحب, جی بات ٹھیک ہے آپ کی, جی آپ کریں. جی بیرسٹر صاحب, آپ نے ایک تو بات کی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو پیسے کی آفر ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بتا دیں, 16 لوگوں کا بار بار کہا جا رہا ہے اور کچھ کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے بکے ہیں, کچھ کا کہہ رہا ہے کہ اس نے ویسے ووٹ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف دیا ہے. کیا ان لوگوں کو بھی الیکشن کمیشن بلا سکتا ہے جنہوں نے آپ کی جو پارٹی پالیسی ہے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے؟ اور یہ بات کیسے اسٹیبلش کی جائے گی جو حکومت کا الزام لگتا رہا حکومت کی جانب سے اپنے ہی لوگوں پہ کہ لوگ بکے ہیں, کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں؟ دیکھیں, اس کی تو بہت سارے طریقے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے. ایک بار پروب شروع ہوتا ہے, انکوائری شروع ہوتی ہے, تو پھر تو آفٹر آل اگر پیسے گئے ہیں تو انہوں نے کسی جگہ سے نکلے ہوں گے, کسی جگہ گئے ہوں گے,
کوئی فورینزک ہوں گے, کوئی لوکیشن کی جو ویڈیوز, جو ٹیلی فون کی جو ویڈیوز جو ہوتی ہیں, آڈیوز, وہ کہیں سے ملیں گی, لوکیشنز ملیں گی. یہ ساری جو انویسٹیگیشن ٹیکنیکس ہیں وہ جب آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے. سب سے آسان تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ ٹریسنگ بیلٹ ہوتا, لیکن چونکہ وہ نہیں ہے تو آپ کو یہ فورینزک انویسٹیگیشن پہ ہی ریلائی کرنا پڑے گا. جی نظامی صاحب. جی ظفر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ سینٹ میں آئے, ایک قسم کا نیو بلڈ ہے, عملی سیاست میں پہلے نہیں تھے آپ, باہر کی پولیٹکس میں تو ماشاءاللہ بڑے فعال رہے ہیں آپ. یہ اس وقت حکومت کے پاس کافی لیگلز موجود ہیں, بابر اعوان ہے, فروغ نسیم ہے, اور کئی ہیں جو اس معاملے میں ایڈوائز کر رہے ہیں حکومت کو. تو آپ کا کیا رول ہوگا یہ سینٹ میں؟ ایک تو جو چیز نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ میں, بلکہ وہ یہ ہے کہ انتہائی شدید قسم کی محاذر آئی ہے جس میں قانون سازی کرنا جو ہے وہ بالکل ہی ناممکنات میں سے ہو گیا, کیونکہ اس کے لیے کنسنسس چاہیے ہوتا ہے موجودہ نمبرز گیم میں. تو اس سلسلے میں کیا رول ہوگا آپ کا؟ جی سر, میں تو یقین رکھتا ہوں کہ جو سینٹ ہے وہ ایک طرح سے نیشن, پوری نیشن کی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے, اور اس کا جو بیسز ہے وہ ہے پروونسز کی برابری, اور اس میں اس کا جہاں تک قانون سازی کا اس کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کا ایک رول یہ بھی ہے کہ اس نے ہارمنی, ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہے پورے اس پولیٹیکل سٹرکچر میں. تو یہ رول سینٹ کا ہے, کیونکہ وہ اپر ہاؤس ہے, تو اس لحاظ سے کوشش تو ہوگی کہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کیے جائیں جو سینٹ کے مقصد ہیں. جی ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ سینٹ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. لیکن یہ نظامی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, اور اب چیئرمین سینٹ کو لے کے بھی جو ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گمسان کا رن ہے, آپ جس جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کی دیکھا جائے تو باقی سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ ایک طرف ہے. تو یہ کتنا سازگار رہے گا اس ماحول میں آپ کے لیے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا؟ میرا خیال ہے جی کنسٹرکٹیو کام ہوگا ضرور. آپ دیکھیں گے کہ نیا سیشن اب ایک بار جب سب منتخب ہو جائیں اور اوتس ہو جائیں تو پھر نیا سیشن جب سینٹ کا شروع ہوگا, آپ ایک نیا رول, ایک نیا جذبہ, ایک نئی اس کی جو ڈائریکشن ہے دیکھیں گے. اور میں تو کوشش کروں گا کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس کو آپ کی سب لوگوں کی گائیڈنس کے نیچے اور اس گائیڈنس کے ساتھ میں اپنی جو رول ہے وہ ضرور ادا کروں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی اس میں آئے گی, اس کے ڈائریکشن میں, اس کی جو قانون سازی کا اس کا رول ہے, اس کا جو باقی چیزوں میں رول ہے. آپ نے اسٹیٹ کا, ایک طرح یہ اسٹیٹ کا, سینٹ کا کام ہے کہ اسٹیٹ کی جو بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اس میں اس کے ہاتھ بٹھائے, اس کو آگے بڑھائے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جی ٹھیک ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ موجود تھے. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ دیکھیں گے جو 16 بندوں کا ذکر ہو رہا ہے, ان پہ اگر انکوائری اور تحقیقات کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا حکمراں جماعت میں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ سٹنگ آپریشن کے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی والے تو شاید ان کا جو موقف ہے اس کی تائید نہ ہو سکے. دوسرا, یہ 16 بندوں پہ اگر جنہوں نے یا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا یا جو مبینہ طور پہ بکے, لین دین کیا, ان کے خلاف تحقیقات کی تلوار لٹکاتے ہیں تو وہ بندے کیا ان کا ساتھ دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور پہ اگر یہ یہاں پہ ایک طرح سے خاموشی پی ٹی آئی اپنا لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا, یا یہ جتنا طول دیں گے مشکل میں پڑتے جائیں گے؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تو لیگل جو انہوں نے ریمیڈیز تلاش کرنے کی کوشش کی ہے
ان پہ اتفاق کر کے شوڈ موو آن. پاکستان میں بڑے مسائل ہیں اور خاص طور پہ جن کا تعلق اقتصادیات سے اور یہ جو حالیہ ڈپیکل ہوا ہے یہ بائی الیکشنز کا اور سینٹ کا, اس کی روشنی میں نہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی موجودہ ٹیم کہاں تک کلک کر رہی ہے اور کس جگہ خرابی موجود ہے. مثلاً فائنانس کو لے لیں, اب بجلی کے ریٹ اور بڑھ جائیں گے, اسی طریقے سے گھی کے ریٹ بڑھ جائیں گے, یہ باقاعدہ اعلان ہوا ہے. پیٹرول وغیرہ بھی اپنی جگہ پہ, پھر گندم, چینی, روزمرہ کی اشیاء نارملی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اب کچھ بھی کہا جائے کہ جی لوگوں کو بڑا ریلیف مل رہا ہے اور مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی تو اب تو آفیشلی بھی زیادہ ہو گئی ہے اور قلت اپنی جگہ پہ. پھر اس سے بڑے مظاہر ہیں, یعنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری منجمد ہیں. باقی رہا مسابقت کی دوڑ میں ہم اپنے خطے میں تقریباً سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اگر افغانستان کو چھوڑ دیں تو حالات ہمارے انتہائی دگرگوں ہیں. بنگلہ دیش ان سے بہت آگے نکل گیا. تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. جی. اور یہ پھر جو کووڈ سے جملہ مسائل ہے کہ حکومت جو ہے وہ الٹی گنگا بہا رہی ہے کہ انہوں نے لبرلائز کر دیا ہے, اسکول کھول دیے ہیں, ریسٹورینٹ کھول دیے ہیں, شادی گھر کھول دیے ہیں, اور دوسری طرف کووڈ کی جو پازیٹیوٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور روزمرہ کی جو علاقتیں ان میں بھی کمی نہیں آ رہی. جی بالکل ٹھیک نظامی صاحب, توجہ دینی چاہیے جی بالکل. سر کو. پچھلے کچھ دنوں سے انفیکشن ریٹ خاصا بڑھ رہا ہے, یہ تو ہو گیا. اب یہ تو مسائل ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو. پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے 26 مارچ کو اس کا آغاز ہوگا, اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب اس پہ اتفاق ہو گیا اور اس کو بھی یہ اکٹھے ہی لے کے چلیں گے. ویسے تو ان کا نعرہ ہے جی ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. کیا چاہتے وہ اصل میں کیا ہیں؟ کیا حکومت کو گھر بھیج کے وہ آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں پی ڈی ایم والے؟ اور اس پہ لانگ مارچ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری مارکہ ہوگا, اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا رزلٹ حاصل کر لے گی؟ لانگ مارچ کی مجھے تو کوئی تو سمجھ نہیں آتی. یہ زیادہ عقین جو ہے یہ پی 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 ہے, پی ایم ایل این ہے, سوری پی ایم ایل این ہے, پی 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 نہیں ہے. پی ایم ایل این ہے بہت کین, پی 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 نہیں ہے. اور وہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مولانا اور میاں نواز شریف ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, تو وہ تو اس پارلیمنٹ کو خاتمہ چاہتے ہیں. کل کے اجلاس میں بھی انہوں نے اصرار کیا ہے کہ جی مولانا نے کہ آفٹر آل پارلیمنٹ سے ریزائن کرنا جو ہے ایک آنریبل رستہ ہے. تو وہ ایک سارے سسٹم کی وہ چاہتے ہیں, تنسیخ چاہتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پی ڈی ایم نے ابھی تک اپنی توقعات سے بڑھ کے اور کرٹکس کی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں. شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب. جی شکریہ رانا صاحب السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی نظامی صاحب وعلیکم السلام. تو رانا صاحب یہ آج الیکشن کمیشن میں جو آج ہوا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرنگ آپریشن تک کہا گیا ہے اور وہ جو شکایت کنندگان ہیں یا جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کو بھی پیش ہونے میں کہا گیا ہے, تو یہ تو آپ کے موقف کی کسی حد تک تائید ہوتی ہے؟ نظامی صاحب اگر یہ اسٹرنگ آپریشن تھا تو پھر تو اسٹرنگ آپریشن کے جو یعنی معنی ہیں وہ یہی ہے کہ میں آپ کو ایک ارادے کے تحت. جی رانا صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کر رہے ہیں. نظامی صاحب اس پہ رانا خیر اپنا موقف جو ہے وہ دیں گے, اور یہ ان کے موقف کی آپ پہلے بھی ہم کچھ ذکر کر رہے تھے جو مریم صاحبہ کا بیان تھا. خیر کم بیک ٹو لانگ مارچ. نظامی صاحب پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم کے جو دیگر قیادت ہے اس سے باہم راضی ہوئی یا اپنی کوئی شرائط بھی انہوں نے بیچ میں اس کے لیے رکھی ہیں کہ مشروط طور پہ وہ ایگری ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
किस हवाले से? जी निज़ामी साहब, किस हवाले से मशरूत है? लॉन्ग मार्च को लेके, क्योंकि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी इस पे कुछ रिलक्टेंट थी, शायद नॉन लीग ज़्यादा कीन थी बकौल आपके, तो कोई शराइत भी पीपल्स पार्टी ने रखी होंगी इस एग्रीमेंट पे? नहीं, अगर मौलाना की बात मान ली जाती पहले, तो पार्लियामेंट से इन्होंने पहले जो मुद्दत दी थी रिज़ाइन कर दिया होता, तो आज ये बिल्कुल ही रेलिवेंट ना होता है गेम के अंदर। जी, और आज ये इन्होंने इनिशिएटिव अपने हाथ में, और पीटीआई रिएक्ट कर रही है, और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पीटीआई को। ठीक, तो ये पीपल्स पार्टी विंडिकेट हुई है इस मामले में कि ये रिज़ाइन ना दें और लॉन्ग मार्च को भी राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, जी जी राना साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप कह रहे थे ना कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशन का। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है वो तो यही बात है कि मैं किसी को ड्रैग करूं एक सोची समझी स्कीम के तहत, तो उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू करूं और रिक्वायर्ड जो है वो जवाब लूं, उसके बाद उनको ऑडिट करूं, और उसके बाद जो है वो मैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये ऑपरेशन किया ही इसलिए जाता है, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रिंग ऑपरेशन अगर ये साबित हो जाता है कि ये एक बनावटी तौर पे जो है ये हैदर गिलानी को जो है वो इस मामले में ट्रैक करने के लिए किया गया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई पीनल एक्शन जो है वो अट्रैक्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ये अट्रैक्ट होगा तो ये हैदर अली पे होगा, यूसुफ रजा गिलानी पे नहीं होगा। हर आदमी जो आकल बालग है वो अपने कौलो फेल का जो है वो खुद जिम्मेदार है। जी जी, अगर मैं किसी के लिए कोई काम करता हूँ तो जब तक मैं ये खुद ना कहूँ बल्कि ये साबित ना करूँ कि मैं ये खुद तो इसमें जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था बल्कि मैं किसी के कहने पे कर रहा था, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अली गिलानी साहब कल को ये बयान देने वाले हैं कि मुझे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस काम के ऊपर भेजा था तो मैंने ये किया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई की ये मूवमेंट जो है ये कोई पजीराई नहीं हासिल कर सके, और वो इस तरह से जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं या अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो इसमें वो कामयाब नहीं। इनके नाम मालूम है आपको? ये नाम बताएं आप, अगर आप जिक्र कर रहे हैं जो है मैंने इसका। जी, उनके नाम जो है वो हमारी लीडरशिप को मालूम है, लेकिन पीडीएम की कल की मीटिंग में ये फैसला हुआ है आफ्टर डिस्कशन, ये इशू जो है कि इस बारे में जो है वो बात अब ना की जाए और एक और चांस जो है वो दिया जाए कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो है वो अगर किरदार अदा होता है जी जी, शायद ये चीजें जो है ये सामने लाई जाए, और अगर नहीं होता, क्योंकि पीडीएम में एक मजबूत राय ये पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर अपने किरदार को जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से विड्रॉ कर ले तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टकराव। जी जी, अच्छा राना साहब ये बता दें कि लॉन्ग मार्च वैसे तो कह रही है पीडीएम के आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, क्या हुकूमत को वाकई आप घर भेज के आइन की हुक्मरानी चाहते हैं? यही वन लाइनर है लॉन्ग मार्च का? देखिए, लॉन्ग मार्च जो है उसका बुनियादी थीम तो यही कि आइन की बालादस्ती हो, तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी हकूमत में रहें। ये बात जो हम पिछले 2-3 मिनट में हमने डिस्कस की है, तो दरअसल यही वो वजह है जिसकी वजह से ये 2018 का इलेक्शन हुआ, यही तो वजह है जिसकी वजह से निजामी साहब कि बल्कि पीडीएम का वजूद जो है वो अमल में आया, और यही वजह है कि ये अब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, और उसका असल मकसद यही है कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो, सियासी जी ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। राना साहब, प्रोग्राम का वक्त, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपका, निजाम साहब आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से इतने।